اچھا مطلب کرتے بھی وہ اور الٹا مقدمہ بھی مسلم کمیونٹی کے اگینسٹ. یہ ایک بڑا انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا تھا اپنی چال بازی کے لبادے میں. ٹھیک ہے. اور بہت کم کیسز ایسے ہوئے کہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے کیونکہ جو مقامی انتظامیہ ہوتی تھی وہ تعاون نہیں کرتی تھی, اور ایف آئی آر کی اگر کوئی درخواست دے بھی دیتا تھا تو وہ اس کا جینا دوبر کر دیتے تھے اور اس پر مقدمہ نہیں درج ہوتے تھے اس کی درخواست پہ. ابھی کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری آگاہی چلائی ہم نے کہ آپ قانون کا راستہ اختیار کریں, جب قانون ہے تو اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے جس طرح بقیہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر گاڑی سگنل توڑنے پہ چلان ہوتا ہے تو شاعر اسلام استعمال کرنے پہ پرچہ کیوں نہیں درج؟ شاعر اسلام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ مسجد کا مینار وغیرہ یا دیکھیں مسجد وہ نہیں بنا سکتے, مسجد مسلمان بنا, وہ کیا مسجد مسلمان بنا سکتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. ان کی عبادت گاہ کو پھر کیا کہیں گے؟ اپنا نام لے آئے نا, اگر وہ مذہب ہے تو اپنا نام لے آئے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مذہب سمجھتے ہیں اپنے مفلوظات کو مذہب کا نام دیتے ہیں تو ریاست کے ساتھ بیٹھ کے اپنے شاعر جو ہیں وہ ڈسکرائب کر لیں کہ یہ چیز ہماری ہوگی کیا بقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ابھی آپ نے راؤ عبدالرحیم کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا جس میں انہوں نے چال بازی کے لبادے میں اپنا وہ مخصوص بغض نکالا ہے جس کے لیے وہ مشہور ہیں. راؤ صاحب, آپ شاعر اسلام اور سگنل توڑنے کی فضول مثالیں دے کر کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ سگنل توڑنا ایک انتظامی غلطی ہے, لیکن کسی کو اس کی عبادت سے روکنا, اس کی عبادت گاہ کے مینار گرانا اور اسے اپنی پہچان سے محروم کرنا بدترین انسانیت سوزی اور جرم ہے. آپ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے. ہر وقت شاعر اسلام کا نام لے کر احمدیوں کو بلیک میل کرنا تم لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے. کبھی کہتے ہو یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے, کبھی کہتے ہو یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے, کبھی روزوں پر اعتراض اور کبھی قربانیوں پر پہرے. آخر تم لوگ چاہتی کیا ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے آئین کی چند دفعات کو اپنی ذاتی لڑائیاں لڑنے اور اپنی حسد کی آگ بجھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. تمہاری اصل تکلیف یہ نہیں ہے کہ کوئی شاعر استعمال کر رہا ہے, تمہاری اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ سچی احمدی کیوں ہیں, یہ دنیا بھر میں اتنی کامیابی حاصل کیوں کر رہے ہیں. تم لوگوں کی اندر کی بھڑاس یہ ہے کہ تم جتنا ان کا راستہ روکتے ہو اللہ ان کا نام اتنا ہی روشن کر دیتا ہے. تم لوگوں کا نام کوئی نہیں جانتا, جبکہ جماعت احمدیہ کا نام پوری دنیا میں عزت سے لیا جاتا ہے. آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں احمدیت کا پرچم نہ لہرا رہا ہو, جہاں قرآن کریم کی درجنوں زبانوں میں تراجم شائع کر کے یہ جماعت اسلام کی حقیقی خدمت نہ کر رہی ہو. چال بازی کی بات تو تمہارے منہ سے جچتی ہی نہیں. چال باز تو تم لوگ ہو, اور تم لوگ جو دوسروں کو چال بازی کا نام دے رہے ہو اس کی جگہ تم اپنے آپ کو چال باز کہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. چال بازی تو تم جیسے لوگ کرتے ہو جو بلاسفیمی کیسز کے گینگ اور سرغنہ بنے بیٹھے ہو, اور تم نے مذہب کو ایک گندا کاروبار بنا کر رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے جو تمہارا شیطانیت والا چہرہ ہے وہ تم نے چھپایا ہوا ہے اور اوپر مذہب کا چہرہ لگا کر لوگوں کو دکھا رہے ہو تاکہ لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. لیکن تمہارے ان گھنونے چہروں کے پیچھے جو شیطان چھپا بیٹھا ہے اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا. تم لوگ وہ ہو جو بلاسفیمی کے نام پر معصوم بچوں کو ہراساں کرتے ہو, انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاتے ہو اور پھر بڑے فخر سے اسے آگاہی کا نام دیتے ہو. تمہارا حسد تمہیں چین نہیں لینے دیتا کہ ایک طرف تم ہو جو صرف نفرت پھیلا رہے ہو اور دوسری طرف وہ احمدی ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں امن, محبت اور قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جماعت احمدیہ کی ترقی جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور اس کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو, اسی وجہ سے تم لوگ ان پر دفعات اور شاعر کا نام بار بار لے کر انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہو کہ تم ہی کافر ہو, جبکہ تم اپنے آپ کو سچا اور اچھا مسلمان ثابت کرنے میں مگن ہو اور لوگوں کو یہی یقین دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہو, حالانکہ جماعت احمدیہ کا ان باتوں سے کوئی لین دین یا واسطہ نہیں. سن لو, تم جتنا مرضی مذہبی کارڈ کھیلو, جتنا مرضی قادیانی کارڈ کا بھرپور اور غلیظ استعمال کرو, تم جماعت احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم ان کی مسجدوں پر, ان کی نمازوں پر, ان کی عیدوں پر اور ان کی عبادت گاہوں کے میناروں پر جتنی مرضی پابندیاں لگا لو, اللہ کی حکم سے احمدیت کا کام نہیں رک سکتا. تم جتنا زور لگاؤ گے یہ جماعت اتنی ہی ترقی کرے گی. تم سب مل کر بھی زور لگا لو, ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو جماعت احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ اس کا محافظ خود خدا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون دین کی خدمت کر رہا ہے اور کون دین کے نام پر دکان چمکا رہا ہے. جماعت احمدیہ تا حیات اپنا کام جاری رکھے گی اور اس کا نام رہتی دنیا تک روشن ہوتا رہے گا. تمہارے یہ سیاسی اور مذہبی کارڈ ایک دن تمہارے ہی گلے کا توق بنیں گے. تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, حق کو دبانے والے خود مٹ گئے مگر حق آج بھی قائم ہے.
नाजरीन, अगर आपको लगता है कि ये सच की आवाज दबनी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को तूफान की तरह फैला दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इन मजहबी ठेकेदारों की असल हकीकत हर घर तक पहुंच सके। सच पर मबनी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि झूठ के इस सैलाब में हक और सच की ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी तबके के जितने भी दीगर जमाती चैनल्स हैं जो दिन रात दीन का काम कर रही हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचा रही हैं, उन सब की भरपूर हिमायत करें। याद रखें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये सच्चाई पर मबनी पैगामात लोगों तक कसरत से पहुंचते रहें। हमारे चैनल का बरवक्त नोटिफिकेशन आपको तभी हासिल होगा जब आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि दीन पर मबनी हकीकतें और ऐसी मालूमाती वीडियोस रोजाना आपके सामने आती रहें। हक की इस आवाज़ को दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए